ان سے ساحل ادیم ہے. ساحل بھائی ناخن نہیں کاٹ کے آیا کیا؟ دیکھ رہے کاٹ کیا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی جی الحمد للہ. آپ سنائیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, ہاؤ ڈو یو سی دس پوڈ کاسٹ؟ مطلب آپ آئے ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کیا انفارمیشن تھی, کیا تھا جی؟ مطلب آپ آئے, کیا آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی آئی تھنک دس از دا بیسٹ کوشچن ٹو بگن ود. میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پرابیبلٹی دیکھیں, اٹس اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. انسان اور شیطان کی لڑائی ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام اور شیطان کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نیچے جاؤ, اب تم دونوں دوست نہیں ہو سکتے کبھی. اب شیطان بھی گیم آف نمبرز کھیلے گا, تم بھی. نبی السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخرت میں مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا جب جنت میں. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کے لیول کی پلیٹ فارم کی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ایک ملینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے, بلینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے. رائٹ ناؤ یو آر اے گولڈ مائن ٹو می. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. کیا پتہ لے رہے ہوں, کیا پتہ اتنا بڑا کام لیں کہ میں اور آپ, یاد رکھیے گا, میں اپنے استاد کا ایک مقولہ خود ٹرانسلیٹ کر کے اپروپریٹ کر رہا ہوں کہ کیا پتہ میں اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی بات کریں کہ واقعی میں انشاءاللہ جب ہم مر کے دو فرشتے ہمیں ریسیو کرنے آئے نا, تو وہ کہیں تم نے جو وہ جملہ بولا تھا نا, اس سے کروڑوں لوگوں کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تھا, ایسے کلک ہو گیا تھا, اس وجہ سے بچ گئے ہو تم دونوں. سمجھ رہے ہیں؟ دس از اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. دیٹس وائی آئی لک ایٹ یو اینڈ آئی فال ان لو کہ بھائی یہ اپرچونیٹی ہے جو کہ اتنے کروڑوں لوگوں تک اتنی بڑی ریچ ہے انشاءاللہ. تو اس کا سوال بھی ہوگا نادر, نہ کیا نا تو پھر نیگیٹو. دیکھیں اسلام میں بڑا آسان سا کانسیپٹ, یا تو پازیٹیو جا رہے ہیں نیگیٹو, بیچ میں اسٹیگنیشن نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نہیں نہ کر رہے تو ہم پھر شیطان کے پیروکار ہیں, ہم پھر اس کی طرف انرجی ڈیورٹ کر رہے ہیں. ساحل بھائی, آپ نے ایک انٹرویو میں یا چلتے ہوئے کوئی ویڈیو آئی تھی آپ کی, اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے, اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ کس مائنڈ سیٹ سے بولی تھی, کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آج نفسا نفسی کا دور, مطلب ہے دودھ میں ملاوٹ, قبر سے کفن چوری ہو رہا ہے, 5-6 سال کا بچہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے, اور ہر وہ برا کام جو تمام قومیں کرتی تھیں وہ آج ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو آج کے دور میں آپ نے کس مائنڈ سیٹ سے یہ بات کہی تھی کہ آج کے دور میں بہت آسان ہے اللہ کو پا لینا, جنت بنا, لاٹری لگی ہوئی. جی ہاں, لاٹری لگی ہوئی ہے, یہ جملہ بولا تھا. تو بیسک اسٹیٹسٹکس ہے نا. آپ خود بتائیں, مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام, اگر آپ کو اپرچونٹی ملے, آپ کو خود ابھی فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے, اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ دیکھیں وہ تو فتح مکہ کے بعد کا ایک, اور وہ جب سب دنیا مسلمان ہو چکی تھی, دنیا مسلمان ہو چکی ہے, یا تب آپ جائیں گے جب نبی علیہ السلام کو پہلا بندہ چاہیے تھا. ظاہر ہے وہ تو خیر. تو آپ جاہلیہ کے گٹر والے مکہ میں جائیں گے نا, تو آپ کو سمجھ آیا لاٹری کسے کہتے ہیں پھر؟ اب ہم نے واپس وہ جاہلیہ کا مکہ بنا دیا. اس وقت ہم اسلام کے بڑے حصے دار بن سکتے ہیں. ہم کچھ بھی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لینا جہاں پہ اب ہم ملٹی آرگن فیلئر ہے نا پاکستان اور مسلم امہ کو, اس وقت گردہ بھی فیل ہے, دل بھی فیل ہے, پیپڑ بھی فیل ہے, ناک آنکھ کان گلا سب فیل ہے ہمارا. اس وقت کوئی ایک آرگن بچا لیں آپ تو وہ پورے جسم کو بچانے والی بات ہے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب میں یوٹیوب کی ویڈیوز سے کروڑوں لوگوں کو پازیٹیو کا لفظ جو ہے نا, یہ گرو نے اور دلائی لاما نے, گاندھیوں نے, اور یہ بیسک یہ جو ہے نا, ان کو میں وحشی بولتا ہوتا ہوں, دیز پیپل ہو ہیو پرپسلی اسنیچ دس ورڈ انٹو اے ہپی ورڈ. پازیٹیو سائیکالوجی ہپی ورڈ ہے اصل میں. اچھا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ دا رائٹ انرجی. آپ نے رائٹ اینڈ رانگ کا لفظ استعمال کرنا ہے, رائٹ سائیکالوجی. جی, اسلام میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے صحیح غلط کے معاملات کو اس پلیٹ فارم سے بتانا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جیسے آپ نے اچھا بول دیا نا, دیکھیں 1000 چیزیں ایسی اچھی ہیں پاکستان میں جو کہ اسلام میں صحیحاً غلط ہیں. ہاں, پاکستان میں وہ اچھی ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً بڑوں کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا اچھا ہے,
اسلام میں صریحاً غلط ہے. بالکل کہ تعظیماً جی رسول اللہ پسند نہیں فرماتے. جی جی شدت سے منع ہے یہ. جی ٹھیک ہے. اور وہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں مفتی بھی کہ نبی اسلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے اگر کچھ نکالنا ہی تھا اس سے تو صرف یہ نکال سکتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جا کے. انہوں نے پوری قوم کو اپنے استادوں کے لیے کھڑا کروا دیا, اپنے پیروں کے لیے کھڑا کروا دیا, مولویوں کے لیے کھڑا کروا دیا. غور سے سمجھے اس بات کو. اور میں کیا بس سعد بن معاذ کی مثال دوں, وہ تو مثال ملتی نہیں جس کے لیے نبی اسلام نے صرف اوس کے قبیلے سے کہا, خزرج سے نہیں کہا کہ قوموا لسیدکم. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دی اس طرح کہ 50,000 ہیں. الفابیٹکلی شروع کروں یا کرونالوجیکلی؟ یہ پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھیں. میں اپنے استاد کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جو مصیبتیں فرض چھوڑنے پہ آتی ہیں نا آپ کے اوپر, وہ تسبیحات کر کے نہیں نکال سکتے آپ اپنی لائف میں سے ان کو. وہ فرض پورا کر کے ہی نکلیں گی. واہ واہ صحیح. اور سمجھیں اس بات کو, ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہیں. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے, منت ہے, اور یہ وہ فرض 0 کیے ہوئے ہیں, اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام کا, ہمارے پاکستان کا. ذکر اذکار تو تب کام آئیں, اگر کام آئیں بھی آپ کے کہ جب آپ نے پیچھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوں, بینک اکاؤنٹ 0 پڑا ہے اور چیک پہ چیک سائن ہو رہے ہیں, بڑی بناوٹی چیک سائن ہو رہے ہیں, تو بینک نے تو واپس آ رہا ہے, باؤنس ہی کرنے ہمارے ساتھ. تو یہی ہو رہا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے, اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک صحابی کی مثال دے کے نا یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد, فتح کا کیا, طائف کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے, اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نا عباس رضی اللہ عنہ کو, نبی اسلام کے جو چچا تھے, تو میرے دوست تھے. میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا, پچھلی دفعہ آیا تھا مکہ, تو وہ بہت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا. اور میں نے نبی اسلام کو دیکھا تو میں نے باس سے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. کعبے میں نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام, ختیجہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام, یہ تینوں نماز پڑھے تھے. اور سمجھیں, عباس میرے دوست, میں نے عباس سے پوچھا, یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, اس کا کوئی ایک رکن ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو. تو صحابی کہتے ہیں اگر مسلمان تو میں ابھی بھی ہو گیا ہوں, اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th man as a Muslim. اور سمجھے اس بات کو, کس طریقے سے صحابہ دیکھتے تھے, جس کی نفسیات کلیئر ہوتی ہے نا, رائٹ ہوتی, رائٹ سائیکالوجی, تو وہ دیکھتے کہ I would have been the 1/4 pillar of Islam, نبی علیہ السلام, and 4th me. آپ وہ دور واپس لے کے آئے ہیں ہمارے پچھلی 2-3 نسلیں کہ بالکل اندھیر نگری ہے, ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ فیل کر دی ہے. اب ہم میں سے کوئی اگر اٹھ گیا نا تو اس کو وہ والی ویلیو ملنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کو اس دور میں ملی تھی کہ جب اسلام بالکل سٹارٹ ہو رہا تھا, بالکل 0 پہ تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی اسلام نے 0 سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا, اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام 0 پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے, میں لیٹس اسٹارٹ ود 1 and 2. وی آر ایز ویلیوبل. اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی صاحب نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو, یہ مدینہ کی حدیث ہے, تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے, اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صاحب نے کہا نہیں, آپ میرے بھائی نہیں, میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے, بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں یہ آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈال رہا ہوں, یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں میں نے تمہیں دعوت دی, تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا, وہ بغیر دیکھے یہ کام کریں گے. دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ اب لاٹری شروع ہوئی ہے دوبارہ. یہ پچھلے 1000 سال گزرے نا, اس میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے. جب تک مسلمان راج کرتے تھے, نظام خود چلاتے تھے, امریکہ خود ٹیکس دیتا, امریکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا, جزیہ دیتا تھا. ٹامس جیفرسن تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے. اچھا جی, کہ میں نے کشتیاں اپنی اتارنی ہیں سمندروں میں, ہمیں پلیز ہمیں بھی تجارت کرنے دو. ٹامس جیفرسن تک مسلمان پیسے لیتے تھے امریکہ سے, اور اب اربوں روپیہ دے دے کے ہم امریکن پاسپورٹ کی لائنوں میں کھڑے ہوئے پورے پاکستان کو ایز یوزول کہ ہر سال پتہ نہیں کتنا 1 نمبر اور 2 نمبر پیسہ امریکن ویزے کے ایمبیسی کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ہمیں بس وہاں پہ گھسا لو. آپ اکثر
یونیورس، پلانٹس، اس کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں. اور آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بولا تھا کہ یہ جتنی مطلب ظاہر ہے اتنے پلانٹس ہیں، اتنے سورج ہیں، اتنے ستارے ہیں، اربوں خربوں، گنتی میں بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ملکی وے گلیکسی اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں. پتہ نہیں آپ نے یہ آئی ایم شیور کہ یہ شاید یہ بات کی ہے کہ جنت شاید مائٹ بی پاسبل اللہ انہی میں سے بانٹ دے، انہی پلانٹس کو بانٹ دے. تو یہ کیا بات ہے، یہ ذرا سمجھائیں. یہ کیا پلانٹس تو نہیں، ان کی اوقات کیا ان پلانٹس کی. پلانٹس جو جنت کے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہیں تو وہ پلانٹس ہی. وہ میں پہلے ثبوت دے دوں وہ پلانٹس ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جو آخری جہنمی صاف ستھرا ہو کے پوری طرح پک کے گناہ شنا دلوا کے جو جہنم سے فارغ ہونے کے بعد جنت میں جائے گا، جو حنا نام ہے اس کو جو لاسٹ سب سے لوور رینک کا جنتی ہے وہ، کیونکہ اب وہ اب جنت میں جا رہا ہے، آخری ہے وہ. اس کو جو جنت ملے گی وہ اس کرے سے، اس زمین سے 13 گنا بڑا پلانٹ ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ آخری جنتی ہے. اب یہاں تو پتہ چل کے پلانٹ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں بیٹھ کے دوسری جنت کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں ابھی مارس ستاروں کی تو ہی نظر آتا نا. ٹھیک ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کانسٹلیشن ہے. اب نیچے آ جائیں. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اس آسمان کے اوپر پانی، پھر اس کے اوپر 500 سال کے اوپر دوسرا آسمان، پھر پانی، پھر 500 سال پھر. اچھا، آسمان کے اوپر پانی؟ جی، سب آسمانوں کے بیچ میں پانی. ہاں، اس کا بیریئر ہے. صحیح ہے. اب غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ میں نے اس آسمان کو، سماء دنیا کو، اس پہلے آسمان کو لپیٹ لینا ہے. تو یہ تو سارے لپیٹے جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیلیکسیز، یہ تو گئے. ٹھیک ہے. پھر سورہ ملک میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مزین السماء دنیا، اس آسمان میں ستارے لگائے ہیں. اور سورہ انبیاء میں کہا پہلے آسمان کو لپیٹوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پہلا آسمان جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں. تو وہ تو قیامت جب آئے گی. جی قیامت والے دن. اب جنت تو قیامت کے بعد ہے نا. تو ہم نے جو جس آسمان کی سیاروں میں جانا ہے، اس آسمان کے سیارے جو ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کانسٹلیشنز ہیں، وہ گیلیکسی ہے جہاں پہ ہر جنتی کو اپنا سیارہ ملے گا. ملے گا کیا؟ ملا ہوا تھا، وہیں سے تو آئے ہم. قیامت کیسے آئے گی؟ کیسے مطلب کیسے آئے گی؟ اسرافیل، نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے ہونٹ، اس اپنے ہونٹ ٹچ ہو رہے ہیں کہ جب اس نے ابھی ریڈی بیٹھے ہیں، ریڈی ایسا کہ ہونٹ اب ٹچ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اینی سیکنڈ ہی از گوئنگ ٹو، بس سور پھونک دیں گے وہ ٹرمپٹ کے، اور ہونٹوں کے بیچ میں اب گیپ نہیں ہے. ہاں، روایتیں تو یہی ملتی ہیں ساحل بھائی، قیامت تو بہت قریب ہے. یا رسول اللہ نے بھی غالباً ایک حدیث ہے جس پہ بولا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے. ہاں، یہ اور ہزاروں سال ابھی بھی گزر گئے. مطلب کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کچھ رہتی ہیں؟ پھر میں تاکہ میں دجال والے کانسیپٹ پہ بھی میں آؤں گا. ابھی تو کبرا نشانیاں بہت رہتی ہیں، بہت رہتی ہیں، بہت. بخیر تو ساری رہتی نا. آپ دجال تو نہیں آئے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے نا، دعوت الارض تو نہیں آئے نا. وہ آخری ہے نا دعوت الارض. اس کے بعد پھر عیسیٰ کی پوری خلافت جو ہے وہ پوری طریقے سے انائلیٹ کی جائے گی. انسان زیرو پہ جائیں گے، قرآن پھر اٹھایا جائے گا تب کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں، تو وہ تو بالکل بھی نہیں پوری. تو ابھی تو قیامت والی تک تو ہماری کہانی نہیں ہے. ہماری کہانی ہے کہ دجال اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم، یہ فرسٹ 2-3 ایسے معاملات ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا جیسے مالا سے موتی گرتے نا ٹوٹنے پہ، پے در پے شروع ہو جانا ہے. پھر یاجوج ماجوج انٹری کرنی ہے دجال کے بعد. تو یاجوج اور ماجوج کے بعد میرے اپنی رائے میں ان اے میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈز، اگلی نشانی پھر اگلی میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈز، 2-3 سال 4-5 سال 2-3 سال ایسے گر رہی ہوں گی نشانیاں. کیونکہ جس سیکوینس سے حدیثیں ہیں، جس سیکوینس کا مطلب ہے جس تھیم پہ وہ حدیثیں ہیں، وہ تھیم، کیونکہ میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ جس راستے کو دجال نے کھولنا ہے نا دنیا میں، اس راستے سے ہی، اسی ارض سے، اسی ان سماوات سے یہ ساری کی ساری انٹریز ہونی ہے. اسی پورٹل سے نہیں، پورٹل اٹ سیلف تو ایک ہوتا ہے نا، کیا پتا وہ پورٹل ساری پورٹلز کھل جائیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے کہا نا کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے. تو ایک پورٹل تو نہیں ہے نا, سب دروازے. کیا پتا دجال نے 10 دروازے کھولنے ہو, کیا پتا ایک کھولنا ہو. وہ تو اپنی انٹری کر رہا ہے نا. اب وہ جیسے ہی انٹری کرے گا, ساتھ ہی غور سے سمجھیں اس بات کو, وہ ختم, عیسیٰ نے وہ ختم کر دیا, ٹھیک ہے, جیسے ہی دجال کو ختم کیا, ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے جیسے ہی وہ پکڑنی ہے اپنی حکمرانی, اسی وقت وہی ہو جانی ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے گئے. پیچھے سے کوئی چابی گھومی ہے جو پے در پے اب سب آفتے آنی ہے. اور وہ کہاں سے آنے ہیں پرندے جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کے پھینکیں گے؟ وہ تو دنیا کے پرندے ہی نہیں ہے نا. آپ کو ہے اس وقت پرندہ جو مجھے اٹھا کے, اس وقت دنیا میں کون سا پرندہ ہے اور مجھے اٹھا کے کھائے گا نہیں, اٹھا کے سیدھا پانی میں پھینکے گا. پرندوں سے آئیں گے جی, جیسے وہ ہاتھیوں کے اوپر جو ابابیل نے پھینکے تھے پتھر. جی اچھا, آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال ہے وہ پیدا ہوگا, حدیث ہے. لیکن حضرت تمیم داری کی جو روایتیں ملتی ہیں اس میں ساحل پہ, سمندر پہ انہیں 1 مہینہ جزیرے پہ پھینکا اور پھر وہ وہاں پہ گئے. تو یہ تو حضرت تمیم داری کو ان کی ملاقات جساسہ نام کے, ان کا وہ آئی تھنک وہ دجال کا مینیجر تھا. نہیں, وہ دجال کو مینیجر, تو دجال آپ کا مینیجر آپ کو جکڑ کے رکھے گا زنجیر میں, آپ اس کو نکال نہیں دیں گے. لیکن جساسہ جو تھا اس نے ان کو وہ اس وقت دیکھیں, یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جیل ہے, یہ سمجھ لیں, ویسے ہے نہیں وہ جیل, ٹھیک ہے. تب کہیں جا کے وہ بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں نے, اس بڑھیا نے بھی اور جساسہ نے بھی, وہ والا رول ادا نہیں کیا کہ جو دجال کے پرو ہو. اگر دجال کے پرو رول کرتے تو پھر دجال کہتا بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ مجھے باندھا کس لیے ہوا ہے. وہ اس کے اگینسٹ ہیں, یہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا نا. غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تمیم الداری اور باقی کے صحابہ نے دیکھا ہے تو دجال کو تو بندھا ہوا ہے زنجیروں سے. اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی, جو کہ صحیح حدیث ہے, زیادہ صحیح حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا, وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے. باؤنس ہو رہا ہے, آسمان میں لگ رہا ہے, پھر واپس آ رہا ہے. صحیح حدیث ہے. جی بالکل 100% مستند حدیث ہے, ہر طریقے سے متفق علیہ ہے. اور یہ حدیث تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے, کیونکہ سم فزکس کی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واپس کھینچا جا رہا ہے. اس کو زنجیر بولیں آپ. وہ والی زنجیریں نہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں, وہ زنجیر میں باندھ دیا, ساری دنیا پکڑ لیتا ہے, مگر وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پیدا ہوگا, اور لیکن پھر وہ حضرت تمیم داری نے کیسے دیکھا اور ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ کیا وہ فیوچر میں چلے گئے تھے, فیوچر میں گیا, وہ پاسٹ میں گیا, یا whatever, یا وہ تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا, آپ بتائیں. لیکن یہ والی پزل کے پیچھے نا ایک اور پیس میں آپ کو دوں, سب کے دماغ معطر ہو جائیں گے اس بات سے کہ اگر دجال نے ریگولر انسان کی برتھ نہ لینی ہوتی, ٹھیک ہے, اور کوئی پرانی کوئی چیز چلی آ رہی, کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال کی وارننگ دی ہے نا, نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے دجال کی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, غور سے سمجھیں. نوح علیہ السلام سے, نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی کہ یہ ایک واقعہ ہونے والا ہے. وہ بڑا تو اگر یہ نیچرل ہیومن برتھ کا فینومینا نہیں ہے, اور بڑے بڑے مولوی ہیں اس وقت جو کہہ رہے ہیں, اور بڑے ورنہ دماغی توازن درست ہیں ان علماء کرام کا باقی کی چیزوں میں, یہاں پہ آ کے وہ عجیب سی بات کریں کہ نہیں یہ ایک سسٹم ہے, انسان ہے ہی نہیں. ٹیلی ویژن کو بھی دجال کہنا شروع ہو گئے کہ ایک آنکھ ہے اس کی. ہاں ٹھیک ہے, مطلب ہر بس آپ گرنے پہ آئیں عقل کی سطح سے تو پھر ہر چیز الاؤ ہے نا آپ کو. پھر there is everything is sensible to the man who has absolutely no sense. لیکن سوری آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں, یہ گلوب ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں جب یہ حضرت تمیم داری والی روایت پڑھتے ہیں کہ وہ ایک جزیرے میں, تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ دنیا میں کون سا جزیرہ ہو سکتا ہے جہاں ہے. آج انسان کی تمام جگہ رسائی ہے سوائے یہ ایک انٹارکٹیکا یہ ہے برف, اور یہاں مائنس میں معاملات ہیں اور یہاں پہ زندگی نہیں ہے. از اٹ پاسبل کہ 1400 سال پہلے اس زمانے میں یہ برف نہ ہو اور پانی ہو اور یہاں پہ دجال قید ہو؟ از اٹ پاسبل؟ یہ جزیرہ تو یہ بھی ہے, برف بھی تو ہوگی, برف میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں انٹارکٹیکا کے اوپر نا کافی سارے معاملات ہیں. چل جی یہ انٹارکٹیکا ہے جی. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت تمیم الداری کی جو کشتی ہے نا وہ
خیر انٹارکٹیکا از ایکسیسیبل فرام ایوری ویئر نا, تو وہ یمن سے نکلے گی, ٹھیک ہے, اور سیدھا پہنچے گی ادھر, ٹھیک, وہ کہیں بھی جا رہے ہوں, گم ہوں تو ظاہر ہے وہ نیچے جا سکتے ہیں. بٹ موسٹ پرابیبلی جو باقی کی نشانیاں ہیں وہ میڈیٹرینین سی کی ملتی ہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں, ٹھیک ہے, اور کافی سارے علماء کرام نے ان کو یہیں سے نکالا ہے سوائے شیخ عمران صاحب کے, وہ سیدھا ان کو انگلینڈ پہنچا دیتے ہیں. آپ نے ان کو ایگزیکٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں پہنچایا, وچ از بائی دا وے آئی ایگری ود یو, وچ از وے مور پرابیبل. انگلینڈ جانا از امپاسبل بیکاز انگلینڈ اور میڈیٹرینین سی کے بیچ میں اتنا سارا لینڈ میس ہے کہ یو کی ناٹ بی لاسٹ اینڈ گیٹ ٹو انگلینڈ. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب اور انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے لیے جہاز تھپیڑے کھاتا رہا, وچ از وے مور پرابیبل کہ وہ انٹارکٹیکا میں ہو. سو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ وہ مطلب برف ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ تو حدیث میں نہیں لکھا کہ ادھر برف نہیں تھی, ٹھیک ہے, سو ہو سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا ہو سکتا ہے probably, بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ دو, کیونکہ وہ جزیرہ جس معاملے میں مطلب ان کو جو بندہ انٹارکٹیکا جاتا ہے نا ابھی بھی اس کو یہ نہیں لگتا وہ جزیرے پہ آیا ہے. تو غور سے سمجھیں اس بات کو, جزیرے پہ جانے کا مطلب سمجھیں آپ کہ آپ کو جزیرے کی پوری اس کا احاطہ پتہ ہو آپ کو کہ جزیرہ ہے. انٹارکٹیکا جیسے آپ انڈیا پہنچتے ہیں آسٹریلیا سے انڈیا پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جزیرے پہ آئیں. انڈیا پہنچیں گے تو یا کراچی پہنچتے ہیں, ہم کراچی میں اس وقت, جو کوئی جہاز بحری یمن سے کراچی آتا ہے یا دبئی سے کراچی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے جزیرے پہ آیا ہوں, نہیں نہ کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ پراپر سٹی ہے. نہیں سٹی تو جزیرے میں بھی ہوتی ہے نا. چلیں اب چھوڑیں, میں آپ کو آسان کرتا ہوں. جو آسٹریلیا پہ جاتے ہیں جہاز, بحری جہاز, وہ تو پورا جزیرہ, وہ ہے جزیرہ, مگر وہ کبھی بھی نہیں کوئی کہتا میں جزیرے پہ آیا, کیونکہ آسٹریلیا از اے لٹل ٹو بگ ٹو بی کوالیفائڈ. وہ تو کہتا ہے پوری دنیا ہے, تو دنیا کا ایک پراپر خطہ ہے. سو ہمیں تو یہاں سے نظر آنا کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, ٹھیک ہے. اٹس ٹو بگ ٹو بی کالڈ جسٹ این آئی لینڈ بائی اے لٹل کیونکہ 50,000 شہر تو آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں ایک دیکھ کر کے سارے ساحل پہ. سو آئی ڈاؤٹ کہ اس کو انہوں نے جزیرہ کہا ہے. بائی دا وے اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کسی بھی اس وقت کے بندے کو کہ یہ جزیرہ ہے انٹارکٹیکا. یہ اتنا بڑا, اس وقت سب سے بڑا لینڈ میس سب سے بڑا انٹارکٹیکا ہے, پتہ نا آپ کو. سو اس گلوب پہ تو غلط بنایا ہوا انہوں نے, اس ٹو بگ, بہت انتہائی کو 21 جون کا انٹارکٹیکا بنایا ہوا ہے. اتنا 21 جون 21 دسمبر کا اس وقت گرمی ہوتی ہے نا ادھر. تو آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے انٹارکٹیکا پہ لینڈ کیا. وہ الگ بات ہے, کھینچنے کو کھینچ لوں گا, جساسا بالوں والا تو ظاہر ہے بالوں برف میں ہوگا تو پھر اس طرح کا کوئی جانور لگتا ہے, مگر باقی کا ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں ہے ماننے میں. اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, یہ جزوی حضرت تمیم داری کے لیے ہوئی ہے ایک چیز. جی ہاں, مگر وہ والی بات جو ہے نا نوٹس کرنے والی ہے کہ جب ابن سیاد کی پیدائش ہوئی ہے نا جب, تو نبی اسلام خود گئے ہیں اس کے گھر پہ کہ پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور شائبہ تھا کہ دجال ہے. اب اگر ٹی وی ہوتا یا سسٹم ہوتا, یہ جو دنیا میں 2 نمبری شروع کیے انہوں نے کہ دجال ایک سسٹم ہے, تو پھر نبی اسلام نے ابن سیاد کو جا کے کیوں معائنہ کیا؟ یہ تو طے ہے, انڈیویجول ہے, 100% طے ہے. نبی اسلام کی حدیث لٹرل ہے. اور جو سسٹم کو مینج کرے گا, لے کے چلے گا. نہیں سسٹم بھی نہیں نا, میں بھی تو اس کو سسٹم بھی نہیں اس لیے نہیں مانتا بیکاز اوور آل دورانیہ بھی نبی اسلام نے بتا دیا دجال کا, پہلا دن سال کا, ٹھیک ہے. اور سمجھے اس بات کو, اتنا لمبا کوئی سسٹم ہے بھی نہیں اس کا, ہے بھی تو کوئی 1.5-2 سال کا سسٹم ہے. 1.5-2 سال کا سسٹم میں کیا سسٹم بنانا. اس نے آ کے ایک ٹیسٹ میں اور ایک اس میں کیا اسے کہیں گے, اس میں فتنے سے اچھا کوئی لفظ ہے نہیں نا. فتنہ ہوتا ہے بے بسی نا, کہ ہم بے بسی میں پھنس گئے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کی اس کی بات مان لیں. ادروائز بہت بڑی ٹریبولیشن ہے, بہت ہی بڑی. ساری کی ساری ٹیسٹمنیز, احادیث کی ٹیسٹمنیز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی اور ہی کہانی کھول دی انہوں نے سورہ کہف میں. آپ خود بتائیں نادر, کامن سینس کا سوال ہے. حدیث یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے نا دجال کے خلاف کام آئے گی. آپ نے کبھی سوچا نہیں کیا کام آئے گی؟ اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں. کبھی تو کوئی دماغ سوال کرے کہ سورہ کہف میں کیا ہے ایسا کہ جو دجال کے خلاف کام آئے گا؟ کیا بتایا جاتا ہے؟ وہی وظیفے والی قوم ہے نا, تلاوت کرتے رہو گے تو دجال تم سے دور بھاگ جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے 4 چیپٹر سورہ کہف کے اسی ٹیکنالوجی کے لکھے جس ٹیکنالوجی کے اوپر دجال نے استعمال کرنا ہے. سورہ کہف اتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے ہمارے پاس, نیوکلیئر ریئیکٹر ہے, 1000 بم نکلتے ہیں اس کے اندر سے, مگر نہیں, وہ بس
انہوں نے تلاوت کروانی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمیں سمجھانا نہ پڑے کہ یہ کہانی ہوئی کیا ہے. ٹائم ٹریولس کے حوالے سے بھی بڑی موویز بنتی ہیں اور کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بھائی اتنی لائٹ ایئر کی اسپیڈ پہ ٹریول کیا جائے تو آپ ٹائم ٹریول کی اسپیڈ تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے ٹائم ٹریول. تو لیکن یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے یہ تو ایک بحث ہے، مگر پرابیبل نہیں. اچھا پاسبل نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ نا، کیونکہ کانسیپٹ آف ٹائم اٹ سیلف ہمیں ایکسپلین کر کے نہ سائنس دے رہی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیونکہ رسول اللہ نے جو معراج کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے. جی ہاں، اور کیا کہیں، اللہ نے کہہ دیا ٹائم ٹریول. اور پہلی آیت سورہ اسراء کی کیا ہے؟ رات کے ایک پہر میں، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں، ٹائم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. اس کو اب اپنے بندے کو کعبے سے مسجد اقصیٰ تک سفر کراتی ہے، ٹھیک ہے. رات کے ایک پہر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا، اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا، واپسی تک نہ ہوتا، واپس بھی تو آئے نا، تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا، پھر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول ہوتا. غور سے سمجھے اس بات کو. اچھا اگر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے اور مطلب وقت سالوں سے باہر ہو گئے. وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا. اچھا وقت سے باہر ہونے کے لیے زیرو ٹائم واپس اسی جگہ پہ واپس آنا ہے. وقت سے باہر جو ہوئے آپ، پھر واپس آپ تھوڑا سا پیر کیوں گزاریں گے؟ آپ جانا ہی ہے تو پھر ادھر ہی جائیں گے آپ. صحیح ہے. سمجھے؟ چونکہ آپ کو ایک پہر گزرا ہے تو اس لیے آپ وقت سے باہر نہیں ہوئے. انسان نے چاند پہ قدم رکھا. ہم اکثر بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نیل آرمسٹرانگ نے پہلا قدم رکھا. دوسرا قدم کس نے رکھا؟ دوسرا بھی اسی نے رکھا ظاہر ہے جس نے پہلا رکھا. کافی سارے قدم رکھ چکا تھا دوسرا، پیچھے والا اترا نا جب تک، کافی سارے قدم رکھ چکا تھا وہ. اور آپ یقین کریں جب نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا اور وہاں سامنے چاند پہ دیکھا تو اسے پتہ کیا نظر آیا تھا؟ اس پہ ایک جھنڈا تھا اور اس پہ لکھا تھا ولی خان کو رہا کرو. اسلام آباد میں کرتے ہیں کہ عباسی ہوٹل وہاں پہ نا، آپ کو کوئٹہ ہوٹل کھل گیا نا، تو چاند پہ دیکھو کوئٹہ ہوٹل، چلا پہلے ذرا گرین ٹی مار لیں. اچھا تو یہ اچھا ایک پوائنٹ آف ویو کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ فیک ہے، ایسا نہیں ہوا. لینڈنگ ہو سکتا ہے یار. there is no way to prove it either way. there is no way to prove both the cases. ہاں تو یہ کیا ہے؟ کیا انسان کی رسائی ہے چاند تک؟ ایسی کوئی فزکس نہیں ہے کہ جو چاند پہ نہ پہنچا جا سکے. اچھا فزکس کے لحاظ سے تو آپ مارس پہ روور گیا ہے نا، فزکس کے لحاظ سے تو کیا ہے، اس میں پتھر ہی ہے نا، جا کے وزٹ کر لیں. لیکن تقریباً کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے، کتنے بلکہ لاکھوں کلومیٹر دور ہے ارض سے. تو کلومیٹر ایک ہو یا لاکھوں ہوں، ٹریول تو اسی طریقے سے ہی کرنا نا آپ نے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ انسان چاند پہ گیا ہے؟ Yeah, I actually think it's very possible. Yeah. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مان لینا کچھ نہیں ہلتا ادھر ادھر. جیمز ویب ٹیلیسکوپ گئی ہے، بہت سے رازوں سے ابھی ہمیں آشنا کرے گی. بلیک ہولز کے بارے میں بتایا، وہاں اور بہت ساری چیزیں ڈسکور کی ہیں. تو آپ کی اس کے حوالے سے کیا کیا ریسرچ ہے، ذرا کھولیں اس پہ بھی. دیکھیں میری رائے ہے اور سمجھ تو یہی آتی ہے، اور یہ مطلب لٹرلی ہے. قرآن میں لٹرلسٹ ہوں. لٹرلسٹ کا مطلب بتا دوں آپ کو، بڑا اعتراض بھی آئے گا کہ تم ایک جملہ ہے کہ تم کھانا کھا لو، یا پھر نادر نے آج کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے، اب اس جملے کے ہزار توجیحات اور تعویلات نکال سکتے ہیں آپ، مگر کوئی ایک بھی تعویل اور کوئی ایک بھی توجیہ اس کے اس سمپل ترین مطلب سے الگ نہیں ہونی چاہیے کہ نادر نے آج کھانا کھا لیا. اب کیا کھایا ہے، واقعی آج کا مطلب کیا تھا، نادر کون سا والا نادر تھا، یہ پورے کے پورے جملے کو محاورے میں کسی اور طریقے سے استعمال کیا ہوگا انہوں نے. ٹھیک ہے، جو بھی توجیحات پہ توجیحات نکالیں، مگر اس کا جو اصلی مطلب جو صاف ظاہر ہے، ٹھیک ہے، دا موسٹ سمپل میننگ آف دا اسٹیٹمنٹ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی توجیہ نکالیں اور وہ اس چیز کو ڈیورس کر رہی ہو کہ جو سمپل ترین مطلب ہے، تو وہ توجیہ غلط ہے. اس میں وہ سمپل ترین مطلب بھی ہونا چاہیے. کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے سمبلائز کیا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو مگر وہ سمبل اس کے پیور اینڈ ریئل سمپل ترین مطلب سے
سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. میں لٹرلسٹ ہوں جو کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صاف ستھری بات کر رہے ہیں, سمپل ترین, اس کو زبردستی تعویلات میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو بلیک ہول کو نام سے, لٹرلی نام سے بلیک ہول سورہ کہف میں ہے کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچا جہاں کالی مٹی, آنکھ کی شکل کی کالی مٹی تک پہنچ گیا, وہ عین حمیہ. ٹھیک ہے, ذوالقرنین اس جگہ کے قریب پہنچ گیا, بلیک ہول کے اندر نہیں, اس کے قریب پہنچا. ٹھیک ہے, اب اس کو جتنا مرضی جو مرضی کھینچیں آپ, اس مطلب سے آپ ڈیورس نہیں کر سکتے کہ ہاں کالے رنگ کی ایسی جگہ پہ پہنچا, مٹی کا پورا جو ایریا تھا بلیک کلر کا, کھا رہا ہے پتہ نہیں جی جو بھی نہیں, اس پہ یہ تو نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہوں نے دیکھا کہ اس پلانٹ پہ گیا کہ جو عین حمیہ کے ساتھ تھا, پاس تھا. ٹھیک ہے, تو کسی اور بلیک ہول کے پاس تھا. مطلب یہ ہے کہ کیا بتاؤ کسی ہمارے والے بلیک ہول کے پاس نہ ہو, یا ہمارے ہی بلیک ہول کے پاس پہنچ گئے. یہ مطلب بھی لیا جانا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ سمپل ترین مطلب ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور حمیہ کا ہم جو ہے نا وہ سورہ ہجر سے لے رہا ہوں میں, کیونکہ ہم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے لیے بنایا جس سے آدم کو بنایا. غور سے سمجھیں, دنیا میں تو نہیں بنایا نا حضرت آدم کو, حضرت آدم کو تو کہیں اور بنایا, پھر جنت سے پھر واپس یہاں پہ, مطلب واپس کا مطلب ہے یہاں بھیجا گیا. وہ جو سٹار ہے نا جہاں سے یہ سارا کا سارا معاملہ, جس کی ساری مٹی ہے, وہ عین حمیہ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا چیز عین حمیہ ہمیں کیا مطلب رہتا ہے؟ کالے رنگ کے پانی پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اردو میں اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, عربی میں بھی اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے, کالے رنگ کے پانی میں. اور سم ہاؤ اس نے دیکھا کہ سورج اس جگہ پہنچا جہاں سورج کالے رنگ کے پانی میں ڈوب رہا ہے, اور اس کو محاورے میں لے لیا کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کالے رنگ کا پانی ہی لگتا ہے ایسے ہی. غور سے سمجھیں, ہر جگہ پہ کالے رنگ کا پانی نہیں لگتا جب سورج ڈوبتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, وہ اینڈ آف دا ارتھ نہیں لکھا ہوا, اینڈ آف دا سن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, غاربا اینڈ کو بولیں گے یہاں پہ, اور شمس اللہ نے بتایا شمس, تو وہ اینڈ آف دی ارتھ نہیں ہے کہ وہ مغرب کی طرف گیا جہاں پہ سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کا صاف ستھرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ گیا جہاں سورج ختم ہو رہا تھا. سورج بلیک ہول میں ہی ختم ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو سورج کے ختم ہونے کی جگہ پہ گیا. تو ہر سٹار کی یا تو کسی بلیک ہول میں چلا جاتا ہے یا خود بلیک ہول بن جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, وہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ ایک بلیک ہول کے قریب ایک اور پلانٹ ہے. یہ والا مطلب جو عربی میں صاف صاف لکھا ہے وہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ مطلب آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہی مطلب ہی لینا چاہیے, مگر جب پلین, دا موسٹ پلین اینڈ اسٹریٹ سمپل میننگ آف دا ٹیکسٹ شوڈ بی دا فرسٹ پرائرٹی. باقی کے ساری کی ساری احادیث بھی اسی طرف رخ کر رہی ہیں. ذوالقرنین اوپر ہی کہیں گیا تھا, حضرت حسن بھی, حضرت علی بھی, سب کے ساتھ اس طرح رخ کر رہے ہیں. عمر بن خطاب نے پتہ کیا کہہ دیا تھا, ایک عرب کے یہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اپنا نام صحابہ نے ذوالقرنین رکھ لیا بچے کا نام. تو عمر بن خطاب امیر المومنین تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ بات سنو, یہ کیا نام رکھا ہے ذوالقرنین, غور سے سمجھیں اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا, حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ قرآن میں تو ہے, مگر کیا انسانوں کے نام ختم ہو گئے تو تمہیں فرشتوں کے نام شروع کر دیے؟ سمجھے گا غور سے, ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور صحابی کیا سوچتے تھے. ہمیں وہ سیریس, سائرس دا گریٹ اور الیگزینڈر دا گریٹ, ہر کوئی اپنے تکے لگائی جا رہا ہے. حضرت عمر سے تو پوچھ لو, ان کو زیادہ نہیں پتا ہوگا, انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے سورہ کہف. تو اور علی بن ابی طالب نے کیا کہا, اس کو بادلوں پہ ٹریول کرنے کی طاقت ذوالقرنین کو دی. اور آسمانوں پہ کیوں لے کے جاتے ہیں سارے ذوالقرنین کو؟ آپ لوگوں نے زبردستی زمین پہ کیوں اس کو کوئی سیٹلمنٹ دینی, اور کدھر سے کدھر وہ بلیک سی تک پہنچنا ہے. کیسپین سی سے بلیک سی, بلیک سی کیوں بولا ہے؟ حمیہ بلیک. ٹھیک ہے, بلیک مڈ, مڈی واٹر. آج تک سائنسدان بیچارے کوستے رہ گئے, روتے رہ گئے مسلمانوں کو کہ یار تمہارے قرآن میں یہ کیوں لکھا کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے. سوچے تو صحیح, ہمیں آپ پتہ ہے نا, ہمیں شروع سے ہی پتا تھا, صحابہ کو ہی پتا کہ سورج پانی میں نہیں ڈوبتا. سورج ادھر ہے, زمین ادھر سے چکر لگا رہی ہے, سورج کسی پانی میں آگے نہیں ڈوب جاتا ہمارے. ٹھیک ہے, سو اٹس اے وے بگر پرابلم آف سائیکالوجی, ناٹ آف تھیولوجی. یہ دینیات کا مسئلہ نہیں ہے, نفسیات کا مسئلہ ہے میرے اپنے خیال سے. ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں, اتنے پلانٹس ہیں. جی بالکل, قرآن پاک میں ہے,
ہاں قرآن پاک میں لفظ لکھا ہوا ہے اس کا, پراپر بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایلین جی کیا دابہ کا جو لفظ آئے گا نا, دعوت الارض, نہیں دعوت الارض, جی ہاں سمجھ لیں دعوت الارض بھی ایلین ہے, مگر وہ ارض جو پاکستان میں لیتے ہیں نا دعوت الارض, زمین سے کوئی ایک چیز نکل آئے گی, ہاں وہ اس کو ایک تو یہ شوق بھی ہے پاکستان میں, ارض کو ضروری ہے کہ وہ انگلش میں جیسے اللہ تعالیٰ ارتھ بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ارتھ نہیں بولا, اللہ نے بولا ہے ارض. ارض, ارتھ انگلش انگریز نے لکھا ہے, EARTH ارتھ. یس کیا کس کا نام ہے؟ زمین, نہیں اس پلانٹ کا نام ارتھ ہے. یس یس ہاں پلانٹ کا. ہاں, تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ اس پلانٹ کا نام ارتھ ہے, اللہ نے بتایا اس پلانٹ کا نام دنیا ہے. یس ٹھیک ہے, جب اللہ ارتھ بولتے ہیں تو اس میں ساری ٹیریسٹریل پلین سارے پلانٹس کو ملا کے ارتھ بولتے ہیں. غور سے سمجھے اس بات کو. اچھا, کئی جگہوں پہ اللہ نے استعمال کیے نا, بتایا نا, جیسے میں بتا رہا تھا کائنات کا لفظ آتا ہے. نہیں پلانٹس کے اوپر. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائی. 7 زمینیں بنائی تھی نا, تو 7 زمینیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ باقی کہاں ہے؟ یہ تھا زمینوں کے نیچے وہ, اور نہیں مطلب ہر آسمان, زمین کے نیچے کیا زمین بنے گی, اس آسمان میں بھی ایگزیکٹ اسی طریقے سے ماڈل کر کے ٹیریسٹریل پلانٹس کانسٹلیشن بنائی. اچھا یہ ایک آسمان, اس کے اندر سارے گلیکسیز اینڈ اسٹارز اینڈ پلانٹس, اگلا آسمان اس کے اندر بھی پلانٹس, اس اگلا آسمان, یہ ہے نا شاید کا مطلب سورۃ طلاق. کیونکہ صحابہ نے پوچھ لیا نا, ورنہ یہ زمین کے نیچے زمین ہوتا نا, تو حضرت عبداللہ بن عباس ہی بتا رہے تھے. صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا بات ہوئی, ہمارے علاوہ بھی زمینیں ہیں, اس پلانٹ کے علاوہ بھی پلانٹس ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا, اور ہمیں سمجھاؤ عبداللہ بن عباس, وہ پھر ادھر کیا کون کون لوگ رہتے ہیں کیا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لگ رہا ہے پاکستانی مولویوں سے بات ہو رہی ہے, تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے. کیونکہ اگر تمہیں میں نے وہ مطلب بتا دیا جو کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سمجھایا قرآن سے, حضرت عبداللہ بن عباس the ٹاپ اسکالر قرآن, تو اگر میں نے وہ بتایا تو تم نے مجھے کافر کہنا شروع کر دینا, یا تو تم کافر ہو جاؤ گے کہ ہم مانتے ہی نہیں ایسی کوئی چیز. یہ عبداللہ بن عباس کا اسٹریٹ جملہ میں بتا رہا ہوں جو پلین میننگ میں, اگر تمہیں بتایا تو تم کافر ہو. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا. تو اگر تم نے کہا نا یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا, تو کافر ہو جاؤ گے نا. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہتا ہوں نا بھائی عین حمیہ کا مطلب پلین لے لو, ہم تو یہ مان ہی نہیں سکتے. سببہ کا مطلب آسمانی راستے لے لو, ہم نہیں مان سکتے. اور کیوں نہیں مان سکتے مجھے بتائیں, کوئی ایک ریشنل ریزن دے دیں کہ یہ لفظ کا مطلب جب اللہ نے بتا دیا اگلی ہی آیت میں, آپ نے پچھلی آیت میں اس کا مطلب کیوں بدلا ہوا ہے, ہم نہیں وہ مان سکتے. تو پھر وہاں پہ تو مجھے تو شائبہ یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اگر ادھر آتے تو کہتے یار ان کو نہ ہی بتا ساحل میاں, ورنہ وہی بات ہو جائے گی کہ اس آیت کو انہوں نے زبردستی کہا, ہم نے اس کا مطلب نہیں ماننا. اور سمجھے اس بات کو. آپ کا اپنا مشن کیا ہے؟ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے, آپ بڑے ایکسپینسو ہیں, 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ اپنے لیکچرز کے گھنٹے لیتے ہیں. یہ مشہور ہے کیا آپ تو ٹھیک ٹھاک, اب تو FBR والے بھی سوچ رہے ہو گے یہ بڑا بلینئر آدمی ایک اور نوٹس میں آ گیا. تو نہیں تو کیا سلسلہ ہے, مطلب آپ کیوں اتنا ایکسپینسو ہیں؟ یہ جو تو ابھی اس پوڈ کاسٹ سے کتنے پیسے لیے میں نے آپ سے؟ اس سے تو میں نے آپ کو 5 کروڑ روپے دیے. آپ 5 کروڑ اغوالی کا کم نہیں بتائیں گے, آپ نے کم بتا دیا, لیکن اس سے ریٹ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو یہ غلط بات ہے. اصلی والا بتائیں. اعلان بولنے کو تیار ہوں. دیکھیں ساحل بھائی کو جب میں نے اپروچ کیا, میں نے انویٹیشن بھیجی, انہوں نے کہا کب آنا ہے, اور خود آ گئے ماشاء اللہ آپ کے سامنے. اور مجھے وہ بندہ چاہیے کہ جو خیر نہیں چاہیے, پتہ آخرت میں چاہیے ہوگا, ویسے تو اللہ اس کو بھی آسانیاں دے آخرت میں, کیا کسی کے لیے ایسی بد دعا کرنی, مگر میرے بڑے کام آئیں گے یہ لوگ آخرت میں. کون کہ جو اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ میں دین کے نام پہ پیسے لے رہا ہوں. آج تک 1 روپیہ نہیں لیا میں نے, یہاں تک کہ میں کچھ جگہوں پہ گیا ہوں اور ان جگہوں کے اوپر مطلب میری اسکل بلڈنگ کے سیشن میں, لیڈرشپ کے سیشن, میری کوچنگ کے پیسے جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, میری کارپوریٹ کوچنگ کے پیسے ہیں, میرا پیشہ ہے بھائی, میں CEOs کو ٹرین کرتا ہوں, ان کو بزنس اسٹریٹجی ہے, اور بھی بڑا کام ہے ان کی کاؤنسلنگ بھی چلتی ہے, ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. اوکے آئی گیٹ دیٹ. مگر وہ بندہ جو کہ زبردستی وثوق سے بولڈ اٹیلک لکھ رہا ہے نا, اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ وہ میرے آخرت میں نہ کام آ جائے. وہ ادھر کام آئے تو میں وہاں پہ شاید اس ہوش میں نہ ہوں کہ چلو معاف کر دوں. وہ دنیا میں معاف کرنے والی بات ہے.
اور تم پکڑے ہی نہ گئے تو پھر تو وہاں پہ میرا کیش اکاؤنٹ تو تم وہاں پہ کروڑ روپے نہیں 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ روپے لوں گا پر آور. وہاں پہ 1 گھنٹے کی قیمت بہت بڑی ہے. تو کیونکہ یہ تہمت زبردستی کی لگائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ویسے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر کوئی پیسے میں تو نہیں لے رہا ہوں الحمدللہ, اگر کوئی لے رہا ہوں نا دین کے بات سکھانے میں پیسے تو حرام نہیں ہے اسلام میں. وہ یہ پاکستان میں حرام ہے, وہ وقت کا اجارہ بھی ہے. جی جو بھی ہے اس کا ٹائم لے رہے ہو آپ ہی. میں نے تو آج تک نہیں لیے, مگر جو بھی لے رہے اور بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں اور بڑا اتنے پکے منہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تو دین سکھانے کے پیسے لیتے, تو کیا کرے وہ. تم مطلب عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 روپے دے دیتے ہو اور مولوی صاحب کو 500 روپے پہ ہی رکھانا ہے آپ نے, وہی مہینے کے. کون سے عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 لے رہا ہے وہ. ویسے اچھا محاورہ کیا پتا نہ ہی ہو یہ ریٹ. نہیں میک ڈونلڈس کے 2,000 روپے کا لنچ ٹھیک ہے, میں قاری صاحب 500 روپے مہینہ, اور وہ اگر قاری صاحب 5,000 روپے مہینہ مانگ لیں 50,000 مہینہ مانگ لیں. ڈانس انسٹرکٹر کی تنخواہ مجھے پتا ہے نا کتنی ہے نا اسلام آباد کے اسکولوں میں, ٹھیک ہے, اور اسلامیات کے ٹیچر کی تنخواہ اسی اسکول کے اندر 1/4 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں اس کو چھوڑیں چلیں, وہ تو اسکول میں پڑھا رہا ہے. جو گھر میں قرآن پاک پڑھانے آتا ہے اس کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے. پھر تو دین کے پیسے کیوں لے رہا ہے وہ. اس کو اسلام کی روح میں سمجھیں گے, پاکستان کی روح میں تو پھر کوئی آئے بھی میرے سے, پھر میں پھر اچھا ریٹ بتاؤں گا اس کو. That's besides the point نا. The real point is اگر کوئی لے رہا ہے تو خدا را اس کو حرام نہ سمجھیں اور میرے پہ تہمت لگانی بند کریں. میں نے آج تک الحمدللہ اور نہ ہی میرا ارادہ دین کے نام پہ پیسے لیے ہوں. بھائی بہت اچھا, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے.